یہ جو آپ کا سفر ہے ظاہر ہے بہت لمبا ہے اور بڑے چیلنجنگ بھی رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم چاہیں گے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ آغاز سے کچھ شیئر کریں. شکریہ جی. بہرحال ہمارا آغاز تو راولپنڈی میڈیکل کالج سے ہوا اور اسی زمانے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا, ساتھ میں تھوڑا بہت لکھتا تھا. تو اسی زمانے کی یہ یادگار جو ہے یہ نظم ہے میں باغی ہوں, اور یہ مارشاء اللہ کا دور تھا اس میں لکھی گئی. تو ظاہر مارشاء اللہ کے دور میں جب یہ چیزیں کہی جاتی ہیں تو ذرا ان کو سوسائٹی تسلیم یعنی حکمران تسلیم نہیں کرتے, سوسائٹی ناگوار گزر جاتی ہے, ناگوار گزرتی ہے. اور اگر ریاست کو کچھ چیزیں ناگوار گزریں تو اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے. لیکن بہرحال دیٹس اے پارٹ آف دا گیم. وہ ہم نے کیا, اس کے لیے تھوڑی بہت قربانیاں بھی دیں. اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ نظم جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہر جگہ جو سٹرگل کر رہے تھے جمہوریت کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے, ان کی ترجمان بنی, ملکوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے تھا, ورنہ میں تو نہ کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, میں تو کچھ شاعر باضابطہ تو تھا نہیں. لیکن اس کے بعد پھر چونکہ آپ کو حالات جو ہیں ایک ایسی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو عام حالات میں آپ تصور نہیں کرتے. تو اس میں پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ڈیموکریسی کے حوالے سے پھر ہم کام کرتے رہے. اس میں ہماری مطلب جب میں میڈیکل کالج سے باہر آیا تو تب بھی اپنی عملی زندگی میں بھی ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے لوگوں کی جو آواز تھی وہ پہنچائی. تو وہ سفر ابھی تک کسی نہ کسی حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے بھی جاری ہے. میرے بچے بھی اس فیلڈ میں ہیں. زبردست. تو آپ نے ایک انسپریشن اور ایک بار اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ آپ فالو کر سکتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے. بہرحال ہم نے تو اپنے طور پہ کام کیا تھا تو کسی نے اپریشیٹ کر لیا, تو بہرحال یہ ان کی. اچھا, آپ نے بھی مارشل لاء کا بھی ذکر کیا, لیکن اس کے باوجود سر جب ہم پہلے سیاست میں جب آپ بڑے ووکل ہوتے ہیں, بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی نظروں میں بھی ہوتے ہیں اور آپ کی بہت ساری چیزیں مانیٹر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں ایک پروڈکٹیو ایلیمنٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور آپ نے اپنے جتنا آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر اب جب تک ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر چیلنجنگ سفر رہتا ہے ہر شخص کا, جو چیلنجز کو اوور کم کرنا ہے, کیونکہ ظاہر بہت سارے لوگ ڈسہارٹ بھی ہوتے ہیں. ابھی بھی موجودہ دور میں بھی دیکھیں, ہم موجودہ صورتحال کی اگر بات کریں, ایک موٹیویشن لوگوں کے اندر کم ہے قدرے, اور لوگ بڑے نا امید بھی ہیں. تو آپ نے کیا آبزرویشن ہے آپ کی, آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ جب آپ اس فیز میں سے نکل رہے تھے تو آپ کو کن چیزوں نے ہیلپ کیا؟ دیکھیں, جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, اگر آپ کوئی صلے کے لیے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایون ریزلٹس کے لیے بھی کہ آپ نے کوشش کی ہے اور آپ کی زندگی میں ہی وہ سارا کچھ اس کے ریزلٹس نکلیں گے, یہ عام طور پہ نہیں ہوتا. آپ کا ایک رول ہوتا ہے, کیونکہ ہسٹری میں ایک انسان کی زندگی اور اس کے کام بہت یعنی چھوٹے ٹائم کے لحاظ سے اس کا سپین بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن کام اس لیے کرنا ہے کہ ایک ایک قدم بڑھنے سے ہی منزل ملتی ہے. ہم نے کام کیا اور کچھ لوگ ڈسہارٹ ہو گئے, کچھ لوگ ڈسہارٹ ہو کے بھی لگے رہے, کچھ لوگ ڈسہارٹ نہیں ہوئے. تو وہ سب کا اپنا اپنا ایک رول تھا, اور ہر ایک نے اپنی ہمت کے مطابق اس منزل کی طرف گئے. اور ہم سے بہت زیادہ لوگوں نے قربانیاں دیں, لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں, لوگوں نے جلاوطنیاں کاٹی. تو یہ ایک پارٹ ہے ہسٹری کا, اور یہ ایک ہر سفر کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں. بالکل. تو وہ میرا خیال ہے کہ آج بھی اور ہمیشہ یہ ٹائم کی بات نہیں ہے, یہ ایک اصول کی بات ہے کہ آپ کو جتنی بھی رات کالی ہو اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے, زبردست. اور اس کی جو ہے روشنی, وہ کہتے ہیں نا, یہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا
اور انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو آپ اپنا حصہ ادا کریں, باقی اللہ مالک. کیا بات ہے, زبردست زبردست.